particular class of Muslims, it is rampant. I don't think you will disagree with that today, even today. یہ پڑھا لکھا آدمی اس قابل ہو جاتا ہے کہ ایویٹ کرے. ان پڑھ کو تو پتہ نہ راستے دکھانا بھی اگر ہوگا تو پڑھا لکھا آدمی دکھائے گا. تو یہ ایک جنرل کیفیت ہے. کب آپ کہتے ہیں کہ ملک میں کرپشن زیادہ ہے؟ جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کمپیئر ٹو ادر کنٹریز, کمپیئر ٹو بیٹر سوسائٹیز, آر پروپورشن آف کرپشن از ہائر. دس از آل وی ٹاک اباؤٹ. کرپشن, ایسا کوئی ملک نہیں ہے جہاں پہ کرپشن کہا جائے کہ ختم ہو. کمپیئر ٹو دوز کلاسز اینڈ دوز کنٹریز, ہمارے ہاں بے انتہا زیادہ کرپشن ہے. اور ٹیکس ایویژن از دا بگیسٹ کرپشن. سب سے بڑا کرپشن یہی ہے. جو ایک تو وہ لوگ ہیں جن تک ٹیکس کا آدمی پہنچا ہی نہیں, چھپ کر آمدنی ہے, اور ایک وہ ہیں جو کماتے ہیں, اور ایک وہ ہیں جو دینا چاہتے ہیں اور اس کے باوجود وہ بیوروکریٹک مشکلات کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو ان مشکلات کے اندر لا کی روح کو دیکھنا چاہیے, اسپرٹ آف دا لا, ناٹ دا ورڈز آف دا لا. انصاف جو ہے نا وہ مسلمانوں کے ہاں بلائنڈ اس معنی کر کے ضرور ہے کہ وہ یہی نہیں دیکھتا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا, صرف اس حد تک بلائنڈ ہے. مگر انصاف کی روح اور اسپرٹ جو ہے اس کے اندر لا کو بلائنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے اندر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ انصاف ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں کرتے کہ جو کہا گیا اور جو مقصد تھا, ہمیشہ مقصد کو گول کر کر آج کل جو فیک نیوز اور یہ سب چلتا ہے نا, مقصد کو غائب ہو جاتا ہے. جو الوی صاحب نے کہا ان الفاظ کے پکڑ کے اندر ان کو ڈال دیا جاتا ہے. میں سارے جرنلسٹ سے بھی درخواست ہی کرتا ہوں کہ مقصد دیکھ لو rather than my words, because choice of words ہر ایک کی اسٹرینتھ نہیں ہے. اور جتنی بھی اسٹرینتھ ہے, کوئی اگر آئے گا تو وہ قرآن کو بھی پڑھ کر آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کر, آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر پچھلے 1000 سال سے قرآن کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کر کے وہ اپنا مقصد نکال لیتے ہیں. تو عارف الوی تو کوئی عرش اس کا ذرے کی برابر بھی نہیں ہے. تو لہذا دس از دا واٹ وہ مولانا ابو العلا مودودی اسی شہر کے اندر انہوں نے ایک بیان دیا کہ وہ جب باہر جاتے تھے تو ان کو کسی نہ کسی بہانے روک دیا جاتا تھا. تو ان سے کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی گورنمنٹ نے تو ایک ہی قانون بنایا ہے, وہ کاما ادھر لگا دیتے ہیں کبھی ادھر لگا دیتے ہیں کہ روکو مت جانے دو. اب روکو مت جانے دو پر کاما لگا دیں, یا روکو مت جانے کے بعد کاما لگا دیں اور جانے دو. ہمارے محتسبین اسی کاما کا اہتمام کرتے ہیں کہ صحیح جگہ پر لگا ہو. تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور بھی ہوں, اور اس کے ذریعے صرف وہی لوگ نہیں جو جہاں موجود ہیں, ہماری کوشش یہ ہے, ہمارے محتسبین کی کوشش یہ ہے کہ لوگوں تک یہ عام فہم کیفیت پہنچے, اور ایف بی آر کے لوگوں کو بھی اور جو ادارے ہیں جن کے سلسلے میں یہ مدد کر رہے ہیں ان کو بھی احساس ہو کہ یہ مدد کر رہے ہیں. دیز محتسبین ماشاء اللہ آر ناٹ اگینسٹ دی انسٹیٹیوشنز بٹ آر ٹرائنگ ٹو ڈو سم پرابلم سالونگ, تاکہ عام آدمی کی پہنچ ہو جائے. اور اس میں پہنچ کے حوالے سے جتنے دروازے ہم کھولیں اتنا اچھا ہے. اور میں کبھی کبھی مجھے یہ بات یاد آتی ہے دوران گفتگو کہ حضرت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے زمانے میں جو عمال لگائے جاتے تھے, مین ایگزیکٹو پیپل ہو آر پوزیشن سم ویئر, ان کے لیے سب سے پہلی کڑی یہ ہوتی تھی کہ یو ریمین اوپن ٹو پیپلز ریچ. بہت ضروری تھا, مگر اس کے بغیر تو حکمرانی ہو ہی نہیں سکتی نا. اچھا حکمرانی فردی تو ہے ہی نہیں, قانونی حکمرانی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو لہٰذا دس واز دا بگیسٹ تھنگ. اچھا اسمال سوسائٹیز میں تو وہ خود بھی چکر لگا کر اور دیکھ کر اور پتہ کر کے کرتے تھے, اور انسانی خدمت کا اتنا بڑا جذبہ تھا کہ حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ حضرت ابو بکر جناب صبح صبح اٹھتے ہی نماز فجر کے بعد کہیں جاتے ہیں, وہاں سے 1-1.5 گھنٹہ بعد واپس آتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں دیکھوں کیا ہے, فالو کیا. تو ایک دروازہ کھٹکھٹایا, جب چلے گئے حضرت ابو بکر, دروازہ کھٹکھٹایا تو پوچھا کہ یہاں کوئی آتا ہے یہاں پر؟ انہوں نے کہا جی ہاں روزانہ آتا ہے.
تو وہ عورت تھی، وہ کچھ بچوں کی نابینا تھی یا بچوں کی خدمت کرتی تھی، تو حضرت ابوبکر آتے تھے، آٹا گوندتے تھے، روٹی بناتے تھے اور پھر جاتے تھے. تو یہ سینس آف سروس تھا. شی ڈنٹ نو ہو ہی واز. کوئی احسان نہیں تھا. تو جب وہ ہی پاسڈ ہوئے تو حضرت عمر جب گئے تو انہوں نے اس میں سے کچھ کام کم کیا. تو اس نے کہا کیا عمر مر گیا، چلا گیا اللہ کے پاس؟ نہیں، کیا جو آدمی آتا تھا وہ چلا گیا؟ تو پھر ان کو پتا چلا کہ کبھی اس سے ذکر بھی نہیں ہوا کہ کون تھے. تو دس واز دا سینس آف اسپرٹ اینڈ اوپننیس. اوپن رکھو اپنے آپ کو، اعتراض کے لیے اوپن رکھو. حضرت عمر کو یہ 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ ان کو پتا چلا کہ جناب کوئی گورنر انہوں نے ایران میں بھیجا تو اس نے کوئی دہلیز بنا لی اور ایک آدمی کھڑا کر دیا کہ لوگوں سے پوچھو کہ کیوں آئے، کون کیوں آیا. تو حضرت عمر میں آپ دیکھیں اسمالر سوسائٹی، آئی انڈرسٹینڈ دیٹ، بٹ آئی اینڈ یو وانٹ ٹو پک اپ دا اسپرٹ آف دیٹ سوسائٹی. دیٹس واٹ اٹ از. تو وہ انہوں نے کہا کہ اس آدمی وہاں جاؤ، اور وہ انہوں نے دہلیز بنا لی تھی گورنر نے، اور ایک آدمی بٹھا دیا تھا. انہوں نے کہا گورنر سے بعد میں بات کرنا، پہلے دہلیز توڑو. دین گو ٹو دا گورنر اینڈ ٹیل ہم کہ اگر آپ اپنا دروازہ کھلا نہیں رکھ سکتے تو پھر somebody else can be sent to take your place. اچھا، دیٹس اگین دا اسپرٹ کہ آپ دروازہ کھلا رکھیں اور لوگوں کی باتوں کو سنیں. یہی اسپرٹ اب ہم کو کنٹینیو کرنا چاہیے اپنے معاشروں کے اندر، کیونکہ پرابلمز بہت ہیں اور دس از ون وے آف ہینڈلنگ دیٹ. یہ مشین، سرکار کی مشین جو ہے بہت بڑی. تھامس ہابز نے اس کا ٹائٹل رکھا لیویاتھن. لیویاتھن وہ جانور ہے جو بائبل کے اندر بہت بڑا. تو اس نے اسٹیٹ کو ایک لیویاتھن کے طور پر تصور کیا اور اس نے کہا کہ اس کو ایک نیرو کوریڈور ہے، اس کے اندر چلنے کا. ایک طرف آمریت آ جاتی ہے اور ایک طرف انارکی آ جاتی ہے. تو بیچ کا جو کوریڈور ہے وہ یہی جمہوری قوتیں ہیں جو بیلنس کرتی رہتی ہیں ہر چیز کو، تاکہ معاشرے کے اندر انصاف بھی ہوتا رہے، معاشرے میں انارکی بھی نہ ہو اور معاشرے میں ڈکٹیٹرشپ بھی نہ ہو. کچھ فیصلے ڈکٹیٹوریل نظر آتے ہیں نا، جبھی تو آپ گئے محتسب کے پاس ہیں. تو یہ ان فیصلوں کے اعتبار سے ایک ماڈریشن پیدا کرتے ہیں جس کے اندر انصاف ہو. تو میں آپ کا مشکور ہوں محتسبین صاحبان، اور میری اور آپ کی مل کر یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیزرونگ کیفیت پیدا کی جائے کہ انصاف کو عام کریں. بہت شکریہ. حقیقی آزادی کی جنگ میں بول بھی کپتان کے ہم قدم. الیکشن کراؤ ملک بچاؤ کی لائیو ٹرانسمیشن، دکھائی لمحہ بلمحہ صورتحال. ریل اور ریٹنگ میں بھی بول نیوز رہا نمبر 1. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.